اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسجد کو اسلامی معاشرے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے، جہاں عبادات کے علاوہ دیگر سماجی عوامل بھی انجام پاتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان الفاظ میں مسجد کی اہمیت واضح کی ہے۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اونٹنی پر سوار تشریف لائے۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے رکی۔ اس جگہ بقول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور اس کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قطع زمین 2 یتیموں سے خرید لیا۔ کھجور کے پتوں اور تنوں سے تعمیر کی گئی 805 مربع میٹر کے مختصر رقبے پر واقع مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مساجد کے ڈیزائن کے لیے ایک مثال بن گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کو بلند مقام عطا فرمایا ہے، جہاں اس کی رحمتوں کی بارش ہوتی اور اس کے بندے ہمہ وقت اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں مسجد نبوی میں 2475 مربع میٹر کی توسیع فرمائی۔ 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں 1100 مربع میٹر کی توسیع کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 29 اور 30 ہجری کے دوران نہ صرف یہ کہ 496 مربع میٹر کی توسیع کی، بلکہ ساری عمارت میں منقش پتھر لگوائے اور ستونوں کو سیسے سے مضبوط کیا۔ مدینہ منورہ کے اس وقت کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ ولید بن عبد الملک نے ہدایت کی کہ مسجد کی پرانی عمارت کو گرا کر ازسر نو تعمیر کیا جائے اور اس میں 2369 مربع میٹر کی توسیع کے لیے اطراف کے مکانات خرید کر انہیں مسجد میں شامل کیا جائے۔ نئی عمارت 3 سال کی مدت میں 91 ہجری میں تیار ہوئی، جس میں گنبد اور 2 مینار شامل تھے اور دیواروں اور چھت پر طلائی کام اور نہایت عمدہ میناکاری تھی۔ 161 ہجری میں خلیفہ محمد بن منصور عرف مہدی نے مسجد کو 2450 مربع میٹر کی وسعت دی اور پوری عمارت کو نقش و نگار سے آراستہ کیا۔ 1233 ہجری میں آل عثمان سے تعلق رکھنے والے سلطان محمود نے مسجد کے گنبد کو دوبارہ تعمیر کرایا اور 1255 ہجری میں انہوں نے گنبد پر سبز رنگ کرایا، جس کی وجہ سے وہ گنبد خضرا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کئی صدیوں تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بڑی توسیع نہیں کی گئی، حتیٰ کہ 1265 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد المجید خان نے اسے عروس المساجد بنا دیا۔ انہوں نے شمال اور مشرقی سمتوں میں مسجد کو 1293 مربع میٹر تک توسیع دینے کا کام شروع کرایا۔ اس کام کی تکمیل میں 13 برس صرف ہوئے۔ مسجد حرام کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے لیے دوسری مقدس ترین مسجد ہے، جہاں وہ دنیا کے کونے کونے سے زیارت اور عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ سلطان عبد المجید کے بعد مسجد میں کسی قسم کی توسیع یا تبدیلی نہیں کی جا سکی، اگرچہ یہاں آنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر شاہ عبدالعزیز السعود نے 1368 ہجری میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کا فرمان جاری کیا۔ 1370 ہجری میں ان کے صاحبزادے اور جانشین شاہ سعود بن عبدالعزیز نے توسیع کے کام کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی سعودی توسیع تھی۔ جو طواف روضہ اقدس کرے، محدود آلات اور مشینری کی قلت کی وجہ سے زیادہ تر کام ہاتھ سے ہی کرنا پڑا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کی ضرورت اتنی شدید تھی کہ یہ منصوبہ 5 برس میں ہی پائے تکمیل کو پہنچ گیا۔
اس توسیع سے ترکی کے عثمانی دور کی مسجد کا رقبہ دگنا ہو گیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تبدیلیوں کے ایک جامع عمل کا آغاز ہوا۔ وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام۔ فضائی سفر کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد سے عازمین حج اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ شروع ہوا۔ 1375 ہجری میں عازمین حج کی تعداد 1 لاکھ تھی، جو 1390 ہجری میں 10 لاکھ ہوئی اور اس کے بعد کے عشرے میں 20 لاکھ تک جا پہنچی۔ بعض ماہرین کی پیشگوئی ہے کہ آئندہ عشرے میں عازمین حج کی تعداد 50 لاکھ ہو جائے گی۔ 1393 ہجری میں شاہ فیصل نے عازمین حج کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر شیڈ تعمیر کرانے کا حکم دیا، تاہم اس کا مستقل حل تلاش کیا جانا ابھی باقی تھا۔ جو مدینے کے گلی کوچوں میں 1402 ہجری میں خادم حرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر توسیع کرنے کا فرمان جاری کیا۔ خادم حرمین الشریفین کی ذاتی نگرانی میں 3 سال کے مطالعے اور جائزے کے بعد مسجد کی توسیع کا نقشہ تیار کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں مسجد کو اس کے موجودہ رقبے کے مقابلے میں 5 گنا توسیع دینا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد کے مقابلے میں اس کی توسیع 100 گنا تھی۔ ان فقیروں 9 صفر 1405 ہجری کو خادم حرمین الشریفین نے اس عظیم الشان توسیع منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ گداؤں کو سلام۔ شاہ فہد نے منصوبے کی تکمیل کی مدت 6 سال مقرر کی۔ اس میں بہترین تعمیراتی سامان اور جدید ترین تعمیراتی طریقوں کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا۔ خادم حرمین الشریفین کی خواہش تھی کہ ایک ایسا مرکز تیار کیا جائے جہاں عبادت گزاروں اور شہریوں کو بہترین سہولتیں اور خدمات فراہم کی جا سکیں۔ چنانچہ ایک ماسٹر پلان تیار کیا گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے پورے مدینہ منورہ کو مسجد میں شامل کر لیا گیا۔ صبح اور شاموں کو سلام۔ قدیم شہر صدیوں سے عازمین حج کی خدمت کر رہا تھا، لیکن ان کی بڑھتی ہوئی تعداد نے صورتحال کو پیچیدہ بنا دیا اور شہر میں جدید ترین سہولت کی فراہمی کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع بنیادی اہمیت کی حامل تھی۔ منصوبے کا پہلا کام قدیم عمارتوں کو منہدم کرنا تھا۔ منہدم کرنے کا تمام کام دھماکہ خیز مواد کے استعمال کے بغیر ہی مکمل کر لیا گیا۔ مٹی سے بنائے گئے روایتی مکان آسانی سے گرا لیے گئے، لیکن کنکریٹ سے تعمیر کی گئی جدید عمارتوں کو منہدم کرنے کا کام کہیں زیادہ مشکل اور خطرناک تھا۔ اس کا حل انجینئروں نے یہ نکالا کہ ایسی عمارتوں کی بنیادوں کو ایک خاص حد تک کمزور کر دیا جائے، جس کے بعد انہیں گرانا مشکل نہیں رہا۔ روز و شب تیرے دربار میں جو پڑھا کرتے روز عمارتوں کو گرانے اور ملبے کو صاف کرنے کے کام کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی غرض سے اس عمل کو 24 گھنٹے جاری رکھا گیا۔ پیش کرتا ہے ظہوری۔ جب عمارتوں کو منہدم کرنے اور ملبے کی صفائی کا کام ہو رہا تھا تو اس بات کی پوری کوشش کی گئی کہ شہری سہولتیں اور روزمرہ زندگی کم سے کم متاثر ہو۔ پیش کرتا کار پارکنگ کے عارضی مقامات، سڑکیں اور پیدل چلنے والوں کے لیے فٹ پاتھ تعمیر کیے گئے تاکہ نمازی ہمیشہ آسانی اور سہولت کے ساتھ مسجد آ سکیں۔ سلام
या तामीराती काम के तमाम मरहलों में यह अम्र बदस्तूर एक रहनुमा उसूल रहा। तेरे दर की फज़ाओं को सलाम। 17 मुहर्रमुल हराम 1406 हिजरी को मस्जिद की तौसीह के लिए बुनियादों की खुदाई के साथ ही तामीराती काम का आगाज हो गया। मस्जिद के इर्द गिर्द का इलाका सहराई रेत का होने के बायस गैर मुस्तहकम था और अजीमुशान ढांचे को संभालने के लिए बुनियादों की तामीर की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। इमारत की बुनियादों में वजन को बर्दाश्त करने वाले 8525 मजबूत तरीन पाइपों के इस्तेमाल का फैसला किया गया। सहराई जमीन की खुदाई बेहद दुश्वार थी। बाज़ औक़ात ठोस पथरीली जमीन तक पहुंचने के लिए 54 मीटर तक खुदाई करना पड़ी। तामीराती इंजीनियरों और सर्वे करने वालों ने पूरी मंसूबाबंदी और यकसुई के साथ इस काम को अंजाम दिया। जो पढ़ा करते हैं खुदाई के काम के पहले मरहले में फौलादी केसिंग को जमीन के अंदर डाला गया। तेरे दरबार में जो पढ़ा करते हैं रोज़ो शब। शाफ्ट जो ही अंदर पहुंची, देव हैकल मशीनों से खुदाई का अमल शुरू हो गया। काम के इस मरहले में जमीन की ठोस तह में कीमियाई मादे बड़ी मिकदार में डाले गए। करता है ज़हूरी उन सलामों को सलाम पेश कर। मस्जिद की पायदारी के सिलसिले में कामयाबी के हुसूल के लिए बड़ी तादाद में भारी मशीनों का इस्तेमाल किया गया। इस अमल के दौरान इंजीनियर जमीन की तह के नमूनों का मुआयना करते रहे ताकि असल चट्टानों तक पहुंचने के अमल को यकीनी बनाया जा सके। वो मकामात जहां भारी साख्तों, मिसाल के तौर पर नए मीनारों की जरूरत थी, वहां झटके बर्दाश्त करने वाले जैकेटों के अलावा फौलाद की केसिंग भी इस्तेमाल की गई। फौलाद की केसिंग की अंदरूनी और बैरूनी जगहों पर कीमियाई मादे डाले गए ताकि नई इमारत को हर किस्म के मायब से महफूज रखा जा सके। इंतहाई मजबूत फौलाद से 12 मीटर तवील बेलन की शक्ल के पिंजरे बनाए गए। असल पोजीशन को संभालने की गरज से इन पिंजरों को कंक्रीट की मदद से नस्ब किया गया। 12 मीटर की लंबाई की जमीन की तह में उतारने के बाद वेल्डिंग कर दी गई। करीब ही वाक़े एक प्लांट में 1 लाख मुकब मीटर का कंक्रीट तैयार करने का अमल जारी था। तौसीह मंसूबे के दौरान हर मरहले की मुनासिब अंदाज में रहनुमाई की गई। को सलाम जो पढ़ा करते हैं रोज़ो शब तेरे। कंक्रीट के मेयार की तस्दीक के लिए सुतूनों में अल्ट्रासोनिक सेंसर का इस्तेमाल किया गया। जो पढ़ा करते मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नई इमारत के वजन को संभालने के लिए बेहतरीन सुतून तामीर किए गए। इस पूरी नई अजीमुशान इमारत को मुस्तहकम बनाने का इन्हिसार कंक्रीट की कुव्वत और पायदारी पर था। इमारत का पूरा ढांचा सुतूनों का मरहून मिन्नत होता है। इस हॉल की बुनियाद में कंक्रीट के मुकाबले में फौलाद का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है ताकि इस अजीमुशान ढांचे को बेहद मजबूत बनाया जा सके। पेश करता तहखाने और सुतून के लिए सरियों से तैयार किए गए अहम पिंजरों को बुनियादों से उठाए गए फौलादी टावर के साथ वेल्ड कर दिया गया।
सलाम या रसूल अल्लाह। तामीराती कारकुन दिन में 5 मरतबा अपना काम आर्जी तौर पर रोक देते और दीगर अफराद के साथ मस्जिद में नमाजें अदा करते। न सिर्फ ये कि पूरे तामीराती काम के दौरान मस्जिद में लोगों की आमद-ओ-रफ्त की सहूलत बरकरार रखी गई, बल्कि जब भी मुमकिन हुआ जेर तामीर इमारत नमाजियों के लिए फराहम की गई।